السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفة لدیہ والوصول الیہ فامرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملہ ہو، اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آپ اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اپنا رزق اور روزی کا خیال رکھنا کہ رزق حلال کمائے اور رزق حلال کھائے، حرام رزق سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، کیونکہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اور ہم نے اپنی عمر کہاں گنوا دی اور اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا اور اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ 4 سوال قیامت کے دن ہر انسان سے جو ہوگا، لہٰذا ان کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا اور جواب کے لیے ہم سب کو علیکم السلام آمادہ رہنا پڑے گا۔ لہٰذا موضوع گفتگو ہے رزق حلال کی اہمیت اور رزق حرام کی مذمت آیات اور روایات کی روشنی میں۔ چنانچہ رزق تو خدا تبارک و تعالی ہر ذی روح کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اس کا مقرر کردہ رزق اسے مل کر ہی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں زحمت محنت اٹھائے، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا کرے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، لیکن زیادہ غم کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک فارسی شاعر لکھتا ہے، غم روزی مخور برہم مزن اوراق دفتر را کہ پیش از طفل عزت پر کنت پستان مادر را۔ بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پستان میں شیر اور گوارا علیکم السلام میٹھا دودھ اس بچے کے لیے وہ تیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ذی روح اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے
رزق جو ہے پروردگار عالم اس کے لیے مہیا کرتا ہے، کیونکہ رازق وہی ذات ہے، آپ اور ہم صرف ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے رزق کو کما لیتے ہیں۔ لیکن اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امیر المومنین ایک روایت نقل کرتے ہیں، جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا احمد ان العبادۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ منها طلب الحلال فإن أطيب مطعمك ومشربك فأنت في حفظي وكنفي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے احمد، اے میرے حبیب، میں نے اپنی عبادت کے 10 حصے قرار دیے ہیں۔ میری عبادت کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 اجزاء کیا ہے؟ طلب الحلال ہے، رزق حلال کمانا، رزق حلال کھلانا۔ یہ کیا ہے؟ ان 10 عبادتوں میں سے 9 عبادت صرف اسی میں رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عبادت صرف نماز و روزہ نہیں، بلکہ آپ اپنے لیے رزق حلال کا آپ بندوبست کریں، یہ آپ کے لیے عبادت قرار دے۔ اسی لیے روایت ہے قیامت کے دن مزدور جو ہے اس کے ہتھیلی سے نور نکلے گی، اس نور کی روشنی میں وہ جنت کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اس ہاتھ سے رزق حلال کمایا۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ رزق حلال، طلب حلال جو ہے وہ کیا ہے؟ 9 اجزاء ہے عبادتوں میں سے۔ جب آپ مطعم، جہاں سے آپ کو طعام ملتا ہے، یعنی آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، و مشرب، اور پینے والی چیزیں، یعنی کھانا پینا جب آپ کا صحیح ہو، طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو، تو فأنت فی حفظی و کنفی، تو آپ اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ تم میری حفاظت میں ہو اور میری سایہ رحمت میں ہو۔ قال یا ربی ما اول العبادہ، پروردگارا پھر پہلی عبادت کیا ہے؟ قال اول العبادت الصمت والصوم، روزہ رکھنا جو ہے پہلی عبادت ہے۔ قال یا ربی وما میراث الصوم، یہ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ قال الصوم یورث الحکمت، روزہ جو ہے تمہارے دل اور زبان پر حکمت جاری کرتا ہے۔ والحکمت تورث المعرفہ، اور حکمت سے معرفت الہی اور اپنی معرفت، اپنے نفس کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ والمعرفت تورث الیقین، جب معرفت حاصل ہو جائے انسان کو، جب اپنی معرفت ہو، اپنے پروردگار کی معرفت ہو، تو اس صورت میں اس کے دل میں یقین پیدا ہوتی ہے، اور جب یقین ہو فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ، جب انسان یقین کی منزل پر جب پہنچ جائے تو اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دن رات مشکلات میں وہ گزارے یا آرام اور راحتی میں گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی اس کے لیے مشکلات آئے گی وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر وہ شکر کرتے ہوئے اس چیز کو برداشت کرے گا، اور خدا کے لیے ہر حالت میں وہ شاکر رہے گا۔ اگر اس کے لیے کوئی نعمت ملے تب بھی وہ شکر الہی میں مشغول رہے گا، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تب بھی اسے خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر اس کو وہ شکر الہی بجا لاتے ہوئے اسے تحمل کرے گا۔ یہ وہ فرمان ہے جو رسول خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج آپ کے لیے فرمایا۔ لہٰذا آپ اور ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ اپنے رزق کا اور اپنی روزی کا، جو جہاں سے ہم نے رزق کمانا ہے، جہاں سے ہم نے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے رزق کا بندوبست کرنا ہے، وہ رزق حلال ہو۔ رزق حرام سے بچنے کا ثواب کتنا ہے؟ وعن امیر المؤمنین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا رد دانق حرام یعدل عند اللہ 70 حجۃ مبرورۃ،
ایک لقمہ حرام کا اپنے رزق روزی سے جدا کرنا، الگ کرنے کا ثواب 70 حج مقبولہ کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک لقمہ مال حرام کو اپنے رزق روزی سے الگ کرنے کا ثواب 70 حج جو مقبولہ ہے، 70 حج سے زیادہ اس کا ثواب زیادہ، کتنا اہم ہے۔ اور اسی لیے امام ششم نے فرمایا ترک لقمت حرام احب الی اللہ من صلاة 1000 رکعت تطوعا تقربوا الی اللہ بالیسیر مما اعطاکم یعوذکم عنہ بالکثیر۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک لقمہ حرام کا ترک کرنا کتنا ثواب ہے اس کا؟ 2000 رکعت نماز سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ آپ اور ہم 2000 رکعت کتنے دنوں میں آپ اور ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کتنا سخت ہے، شاید ہم تو مہینوں میں شاید نہ پڑھ سکے۔ جو اپنے روزانہ کی یعنی 17 رکعت جو مشکل سے ہم پڑھتے ہیں، 2000 نافلہ نماز آپ اور ہم پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام، نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا ایک لقمے کا، ایک لقمہ حرام، جب کہیں کوئی موقع آ جائے کہ یہ حرام لقمہ ہے اور اس کو آپ اپنے رزق روزی سے جدا کرنے کا ثواب 2000 نماز کے برابر ہے۔ آپ اور ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، رزق حرام سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت مشکل ہے۔ اگر آپ اور ہم نے اجازت نہیں رکھی ایک دوسرے کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے اس سے بچنا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ اور ہم جتنا آپ اور ہمیں معلوم ہو اتنا ہی اگر آپ اور ہم بچے تو جو چیز آپ کو معلوم نہ ہو اس سے تو خدا تبارک و تعالیٰ خود معاف کرے گا۔ اس لیے آیت اللہ بہجت رضوان اللہ علیہ اس کے بارے میں بہت مشہور ہے، جو آپ اور ہمارے حقیقی چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اتنا باکرامت انسان، جب ان سے کسی نے سوال کیا ہے تو یہ حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے سوچا شاید کوئی لمبی چوڑی حدیث آپ سنائیں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ بھی سر نیچے کر کے، بھئی جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہو اسی پر عمل کرو، تو جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں وہ خدا تو تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ جملہ بہت مختصر ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہو اس پر آپ عمل کریں، باقی جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ خدا تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ بس یہی چیز ہے کہ آپ اور ہمیں کس کو معلوم نہیں کہ لقمہ حرام کھانا حرام ہے۔ یہ ایک لقمہ حرام اگر انسان کے حلق تک پہنچ جائے تو 40 دن کے جو ہے عبادتیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں امیر المومنین کا فرمان، ان کان اللہ تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاہتمامک لماذا۔ بھئی جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق آپ کے لیے مقسوم ہے، آپ کے لیے تقسیم شدہ ہے، آپ کی قسمت میں لکھی گئی ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُومًا فَالْحِرْصُ لِمَاذَا۔ تو لالچ کیوں؟ جب رزق جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے تقسیم شدہ ہے، آپ کی قسمت میں لکھی گئی ہے، تو اس کے لیے زیادہ حرص اور لالچ ہی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الْحِسَابُ حَقًّا فَالْجَمْعُ لِمَاذَا۔ اگر حساب کتاب حق ہے قیامت کے دن، جس پر آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ کل ہم نے حساب کتاب دینا ہے، تو فَالْجَمْعُ لِمَاذَا، پھر جمع کیوں کرتے فضول؟ اپنی ضرورت کے مطابق جمع کرو، لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ کیوں جمع کرتے ہیں جس کا حساب کتاب ہم نے دینا ہے، اور جمع ہم دوسروں کے لیے کریں۔ وَإِن كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ النَّارِ، اور عاقبت جس کا جو ہے جہنم کی آگ ہو، فَالْمَعْصِيَةُ لِمَاذَا، پھر گناہ کیوں کرتے ہو۔ وَإِن كَانَ الْمَوْتُ حَقًّا فَالْفَرَحُ لِمَاذَا، اگر موت حق ہے تو یہ خوشیاں کیوں؟ جو ناجائز طریقے سے انسان خوشیاں مناتے ہیں اس سے منع کرتے ہیں۔
اور قرآن مجید کا حکم ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، زیادہ ہنسا مت کرو۔ کیوں؟ کس لیے روئے؟ یعنی اپنے اوپر گریہ کرے، اپنے عاقبت سوچ کر گریہ کرے اور اپنے اعمال کو دیکھ کر گریہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا آپ کو اور ہمیں فائدہ ملے گا۔ پھر وَإِن كَانَ الشَّيْطَانُ عَدُوًّا فَالْغَفْلَةُ لِمَاذَا، بھئی شیطان جب تمہارا دشمن ہے، وہ بھی کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ میں تیرے تمام بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ تو پھر غفلت کس بات کی؟ اس سے ہوشیار رہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ حَقًّا فَالْعُجْبُ لِمَاذَا، اگر صراط مستقیم پر آپ اور ہم نے گزرنا ہے تو پھر عجب اور کبر اور غرور کس بات کی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ عجب اور غرور کو اپنے سے دور کرو، تواضع اور انکساری کو اپنا لو۔ یہ وہ بیانات ہیں جو امیر کائنات علیہ السلام آپ اور ہمیں بیان فرما رہا ہے، اور فرماتے ہیں آگے دوسری روایت میں سئل امیر المؤمنین من اعظم الناس حسرة قال من رأى ماله في میزان غیره وادخله الله به النار وادخل وارثه به الجنہ۔ اس لیے فرمایا کہ ہوشیاری سے زندگی گزارو، وارث جو ہے جہنمی ہوگا، وارث جو ہے جہنم میں جل رہا ہوگا، اور مورث یعنی جس سے ارث میں لوگوں کو مال دولت ملے وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، وارث جو ہے وہ جنت جا رہا ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین سے جب سوال ہوا یا امیر المومنین قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کرنے والا کون ہے؟ کیوں؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے، اس میں 2 حدیثیں نقل ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص زیادہ حسرت کرے گا جو اپنا جمع کیا ہوا مال دوسرے کے نامہ اعمال میں دیکھے گا، جو خون پسینہ کر کے جس نے مال دولت جمع کر کے دوسرے کے لیے رکھا ہے اور دوسرے کے نامہ اعمال میں اسے نظر آئے گا، اسی مال کی وجہ سے یہ جہنم میں جل رہا ہوگا، اور وہ شخص جس کو اس سے ارث میں ملا ہے وہ اسی مال کے ذریعے جنت جائے گا۔ تو وہ جب اپنا اس مال کو دیکھے گا، جمع شدہ مال کو دیکھے گا، تو اس وقت وہ حسرت کرے گا۔ یہی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے۔ فرمایا عن ابی عبداللہ فی قول اللہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم قال هو الرجل یدع المال لا ينفقه فی طاعت اللہ بخلا ثم يموت فیدعه لمن يعمل به فی طاعت اللہ او فی معصیته فإن عمل به فی طاعت اللہ۔ جب امام سے یہ سوال ہوا اس آیے شریفہ کے بارے میں جس میں فرمایا جس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا، اس آیت کے ذیل میں جب امام سے سوال ہوا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کو دے کر حسرت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا کی نافرمانی کے ذریعے حرام طریقے سے مال انہوں نے جمع کیا ہے، اور بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اس نے اپنے مال کو جو ہے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا ہے، اور جب موت آ گئی اچانک اور اس کا مال جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ لگ گئے، اور وہ شخص جس کو اس کا مال ملا وہ اس کو یا راہ خدا میں خرچ کرے گا یا خدا کی معصیت میں خرچ کرے گا، اسے دیکھ کر یہ حسرت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی مال کی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، اور دوسرا شخص یا وارث وہ اسی مال کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا
آپ اور ہمارے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بس آخری حدیث، جو 6 چیزوں کو میں نے 6 چیزوں میں چھپا رکھا ہے، لیکن لوگ اور چیزوں میں اسے یعنی تلاش کرتے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے وحی کی آپ پر کہ وہ کیا چیزیں ہیں مولا؟ آپ نے فرمایا میں نے آرام اور سکون کو جنت میں رکھا ہے، لیکن لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہو۔ دنیا آرام اور راحت کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان، دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں کوئی آرام نہیں۔ لہٰذا آپ اور ہم دیکھتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تاریخ میں کتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، کتنی سختیاں، جو خود نہ کھائے نہ پیے اور دوسروں کو آپ دے دے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے چہرے بھی جو ہے وہ زرد پڑ جاتے ہیں۔ خوف خدا میں اور محبت الہی میں جب یہ ناز و نعمت والی چیزیں جب آپ عطا کرتے ہیں تو خدا تبارک و تعالیٰ سورہ انسان جیسے یعنی آیتیں جو ہے آپ لوگوں کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی سختیاں اٹھائیں گے اتنا ہی قیامت کے دن ان کے لیے زیادہ آرام اور راحت ہوگی۔ دوسری چیز، علم کو میں نے بھوک اور پیاس میں رکھا ہے، لیکن لوگ اسے آرام طلبی اور مال دولت کے جو ہے نا وہ اس میں زیادتی میں دیکھتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک صرف آپ کو قصہ سناؤں گا۔ قصہ یہ ہے کہ سید طٰہٰ جو یہاں کمنگو گنز کا جو ہے وہ پیر تھا، میر وائز، جب وہ قم میں تشریف لائے وہاں پر ایک دعوت پر، تو انہوں نے جب دیکھا وہاں پر مرغ والا چلو کباب وغیرہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اگر یہاں پر تعلیم حاصل تو تمہارے کو کون سا احسان ہے، اتنے آرام اور راحت میں تم لوگ زندگی گزار رہے ہو، اور ہم غریب لوگ یعنی اپنے نجف کی جو ہے وہ زندگی بیان کر رہے ہیں۔ ہم غریب لوگ، ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی۔ آیت اللہ شاہرودی کی طرف سے ٹوکن ملتا تھا، ایک کوپن، روزانہ 1 روٹی، اسی کو لے جا کر آپ تنور والے کے پاس وہ کوپن دے دیں تو وہ 1 روٹی، سوکھی روٹی، تو جس کے پاس کوئی وسعت ہو تو اس کو کوئی سالن وغیرہ بنا کر کھاتے، لیکن جس کے پاس وسعت نہ ہو تو وہ پانی اور نمک سے جو ہے گزارا کرتے۔ ایک مرتبہ یہ ہمارے کرگل والے جو انہوں نے مدرسے میں جو انہوں نے کوئی کھانا جو ہے نا انہوں نے پکایا، کوئی آش وغیرہ یا بلے وغیرہ انہوں نے پکایا، تو وہ سید گیا، سید علی نام تھا ان کا، شگر کا، بہت کرامت والا انسان تھا۔ انہوں نے کہا ہے نا اپنا وہ کیا نام ہے پیالہ لے کر یا پلیٹ لے کر، بھائی اس میں بھی تھوڑا سا ڈال دو، انہوں نے نہیں دیا، تو بہت شرمندگی ہوئی۔ پھر وہ اسی شرم کے مارے خشک روٹی کو لے جا کر امیر المومنین کے پاس گیا اور زری کے اندر انہوں نے ڈال دیا، یہ لو 3 مہینہ ہو گیا علیکم السلام آپ کے پاس آئے ہوئے، سوکھی روٹی آپ کھلا رہے ہیں، یہ آپ کو عادت ہے اس کی، ہم جو ہے سوکھی روٹی کھانے کی ہم جو ہے اس سے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ گلہ شکوہ کر کے امیر المومنین کے ذریعے میں وہ روٹی ڈال کر واپس آ گیا۔ جب مین گیٹ پر پہنچا تو کسی نے سید علی کہہ کر نام لے کر ان کو پیچھے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا 20 دینار ان کو دے دیا، یہ لو 20 دینار۔ اس کو بھی یقین ہو گیا بس یہ امام نے پیسے بھیجا۔ تو وہ پھر دوبارہ امام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دو چوخچی بیٹے، امام سے وہ مخاطب ہے، انہوں دو چوخچی بیٹے زاغ سم آپ کے پاس سوکھی روٹی ہمیں کھلا رہا، یہ جو ہے نا آپ صرف اس کو تحمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہمارا عقیدہ ایمان جو ہے اتنا زیادہ پاورفل نہیں، لہٰذا 2 چوخچی بیٹے۔ پھر وہ جب اس کو ملا مدرسے میں آیا، مدرسے میں آ کر بہت بڑے دیگ میں جو ہے اس نے کھانا پکایا، کہا آج آپ سب آ جائیں،
سارے طلبہ کو آج جو ہے نا امام علیہ السلام نے دیا ہے. 20 دینار اس زمانے کے 2 لاکھ روپے کے برابر ہے. تو جس وقت یعنی 1 درہم جو ہے جن کا شہریہ ہو اس کو 20 دینار ملنا، یہ امام علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ علم کو ان حالتوں میں، بلکہ علامہ اردبیلی ہے یا شیخ مفید ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن فرماتے کہ یہ لوگ جب مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ اور ہم تک یہ دین پہنچے، رات کو ٹوائلٹ میں جو ہے وہ چراغ ہوتا تھا، اسی چراغ میں جو ہے وہ مطالعہ کرتے. جب کوئی دوسرا کوئی شخص واش روم آتے تو آپ جو ہے نا اپنی کتاب جو ہے بغل میں چھپا کر نکل آتے، اور جب دوسرا واپس چلے جاتے پھر اس میں جا کر مطالعہ کرتے. اس طرح آپ اور ہم تک یہ دین پہنچے. اتنی غربت میں انہوں نے علم حاصل کیا، لہٰذا ان کے علم کی برکتیں دیکھو آپ. یہی مجتہدین اور فقہا جن کو کے لیے کہا کہ علم کو میں نے بھوک اور پیاس میں رکھا ہے، لیکن لوگ اس کو آرام اور راحت میں ڈھونڈتے ہیں. تیسری چیز، عزت کو میں نے شب بیداری میں رکھا ہے، لوگ جو ہے شاہی دربار میں عزت ڈھونڈتے ہیں، اور سرکاری جو ہے وزیر وزراء کے دفتروں میں لوگ عزت ڈھونڈتے ہیں، جبکہ عزت کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اطاعت اور بندگی اور شب بیداری میں نے رکھا ہے. چوتھی چیز، مقام و منزلت کو میں نے تواضع میں رکھا ہے. جتنی تواضع ہوگی، جتنی انکساری ہوگی، اتنی ہی عزت اور مقام و مرتبہ جو ہے آپ کو عطا ہوگا. پانچویں چیز، دعاؤں کی قبولیت کو میں نے رزق حلال میں رکھا ہے. اس نقطے کے لیے اس حدیث کو نقل کیا تھا کہ آپ اور ہم کہتے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں. دعائیں کیسے قبول ہوگی کہ جب آپ اور ہمارے رزق روزی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، حرام رزق روزی سے ہم پل رہے ہیں، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی. چھٹی چیز، بے نیازی کو میں نے قناعت میں رکھا ہے. جتنی قناعت ہوگی، جتنی آپ کی آمدنی ہوگی، اسی حساب سے آپ خرچ کریں گے تو اسی میں جو ہے آپ بے نیاز ہوں گے، کسی کے اوپر محتاج نہیں ہوں گے. لیکن لوگ اسے کثرت مال میں ڈھونڈتے ہیں. بہرحال یہ وہ احادیث تھے جو ائمہ طاہرین علیہم السلام سے نقل ہوئی ہے. لیکن آج جو حالات حاضرہ کے مطابق کچھ عرائض کہ سب سے پہلے فلسطین کا مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے. واقعاً آپ اور ہم پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. دعا کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور اسرائیلی اس جارحیت پر جو ہے انشاءاللہ وہ برسے گی. لیکن القسام بریگیڈ اس کے ترجمان یعنی فلسطین نے، ان کے رئیس نے کہا ہے، یعنی فلسطین کا جو بریگیڈ اس کا ترجمان، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مدد کی ہے. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ یمن کے شیعوں کا نام لیتے ہیں، یمنی جوانوں کا، اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ یمنی بھائیوں کے ہم قابل فخر مزاحمت کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. یہ ان کا یعنی فلسطینی بریگیڈر کا جو ترجمان ہے. یمن کے مجاہدین کا بیان آیا تھا کہ امریکی جاہریت کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطین کے اوپر حملہ اور اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوتا، ہم اس وقت تک مزاحمت کرتے رہیں گے. اور انہوں نے تقریباً 2 ہفتوں کے دوران جو ہے غزہ کی حمایت میں جو یعنی 4 طیارے گرائے ہیں یمنی جوانوں نے، یمنی حوثیوں نے، آپ کے شیعہ یعنی مجاہدین نے. اور آج کہتے ہیں کہ دوسری چیز، پوری دنیا پر واضح ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنے والے صرف اور صرف مکتب تشیع کے ماننے والے ہیں. اس کی طرف ترجمان، ان کے ترجمان کا یہ کہنا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کا ساتھ دینے والا ملک کون سا ہے، تو انہوں نے بار بار کہا ایران ایران ایران. یہ فلسطینی عوام اور غزہ والے جو ہے اس چیز کا معترف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فلسطین کے حمایت میں ابھی تو چلو الحمدللہ پاکستان میں بھی
اس چیز کا اعتراف کرنے لگے ہیں. امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق، شاید ابھی وہ سابقہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایران اور رہبر معظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا یہ کہنا تھا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر فلسطین کا ساتھ دیا. اور جب کسی شخص سے یہ سوال ہوا، آپ کے شہنشاہ نقوی صاحب سے کسی نے سوال کیا، کسی یعنی اخباری رپورٹر نے، بھئی یہ ایران ہر جگہ کیوں؟ یمن میں بھی ایران ہے، شام میں بھی ایران ہے، فلسطین میں بھی ایران ہے، غزہ میں بھی ایران ہے. ایک جملے میں اس نے یہ جواب دیا، بھئی یہ تمام ممالک مظلوم ہیں، لہٰذا ایران مظلوموں کے ساتھ ہے. یہ ہمیں کربلا اس چیز کا درس دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، وَكُونُوا عَلَى الظَّالِمِينَ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. ان سے کہا کہ یہ تم ان ممالک میں سے کون سا ظالم ہے، تم کبھی ان کے ظلم کا یعنی ثابت کرو، بلکہ یہ تمام مظلوم ممالک ہے. لہٰذا مکتب تشیع یعنی ایران مظلوموں کی حمایت کرتا ہے اور ظالموں کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کرتا ہے. اور امریکی ایک مشہور پیشن گوئی کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ کارلس اس کا نام، وہ کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنا خودکشی کے برابر ہے. وہ خود کہتا ہے. اور جو بھی امریکہ کو یہ مشورہ دیتا ہو کہ ایران پر چڑھائی کرے یا ایران پر حملہ کرے، وہ امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ دشمن ہو سکتا ہے، اور امریکہ کو جہنم میں جو ہے نا وہ دھکیلنا چاہتا ہے. ان کو معلوم ہے انشاءاللہ ایران کا. ابھی تازہ اخبار میں آیا تھا کہ ان کے پاس جو میزائل ہے یا جو ہتھیار بنے ہیں، وہ ادھر یعنی بحیرہ ہند میں پتہ نہیں 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی جزیرہ ہے جہاں سے امریکہ جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایران کا مبصر کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے اٹھتے ہی وہ ہمارے ریڈار کے اندر یعنی ہم اس کو کیچ کر سکتے ہیں. 3000 کلومیٹر پر وہ ادھر ایران پہنچنے تو دور کی بات، وہ وہاں سے اٹھے گا، اڑے گا ان کا جہاز، وہیں پر جو ہے نا ہم حملہ کر سکتے. ان کو ایران پہنچنے تک کی بھی جو ہے نا مہلت ہم نہیں دے سکتے. لہٰذا ایران یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کی برکت سے اور مجاہدین کی برکت سے اور ایک یعنی رہبر معظم انقلاب کی سیاسی بینش کی برکت سے وہ اس مقام پر ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. لہذا اللہم صلی لہٰذا پھر بھی آپ اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پھر بھی دعا کریں، کیونکہ مومن کی دعا جو ہے کبھی ضائع نہیں ہوتے. آپ جس کے بارے میں یا جن مومنین مسلمانوں کے بارے میں جو بھی دعائیں مانگتے ہیں انشاءاللہ اس کا یعنی اثر جو ہے وہ ضرور ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ اہل سنت تبصرہ کرتے ہیں، اس وقت اہل سنت کے نام پر جتنے بھی جہادی تنظیمیں بنی ہیں اہل سنت والجماعت کے نام، وہ سب اسرائیل کی خدمت میں مصروف ہیں. القاعدہ 1، جبہت النصرہ 2، طالبان 3، تحریر الشام، سپاہ صحابہ، داعش، یہ سب امریکہ یعنی اسرائیل کی خدمت میں مصروف ہیں. خود یعنی جو ام القریٰ ہے مکہ اور مدینہ، جہاں سے اسرائیل کے خلاف کوئی ایک احتجاج جو ہے آج تک ریکارڈ نہیں ہوا، کوئی ایک احتجاج بھی نہیں ہوا وہاں پر، بلکہ عمرہ کے دوران کوئی ایک خاتون فلسطین کا جھنڈا وہ اٹھاتی ہے تو وہاں کی پولیس جو ہے ان کو آ کر روکتے اور وہ اس سے جو ہے وہ جھنڈا چھین لیتا ہے. تو یہ اور آپ اور ہم یعنی مکتب تشیع کے لیے یہ طرہ امتیاز ہے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم عوام ہو، مظلوم امت ہو، ان کی وہ حمایت کرتے ہیں اور ظالمین کے خلاف جو ہے وہ نعرہ احتجاج بلند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تمام مسلمانان عالم کو اپنے مشترک دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم.